بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد آمین۔ معزز و مکرم سامعین محترم، آغاز گفتگو سے قبل ایک بار عقیدت و محبت سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مل کر محبت سے، خلوص سے، عقیدت سے، دل سے حضور علیہ السلام کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدہ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے اس ماہ مبارک کے آغاز پر تمام مشتاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالخصوص تمام غیور سنی مسلمانوں کو، وہ غیور مسلمان جو اپنے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس پر اور آقا علیہ السلام کی وصف ختم نبوت کی پہرے داری میں اپنا جان، مال، سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، انہیں مبارک ہو، انہیں مبارک ہو کہ ان کے آقا علیہ السلام کی میلاد کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر نصیب فرمایا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور ہمیں اس ماہ مبارک میں سرکار کریم علیہ السلام کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو محسوس کریں کہ نہیں محسوس کریں، یہ ہمارے نصیب ہیں، لیکن جو سرکار علیہ السلام کا سچا وفادار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ سوال یہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ مہینہ تو ایک دفعہ آیا تھا، ولادت تو ایک دفعہ ہوئی تھی، اب یہ 1400 سال سے کیا طریقہ بنا لیا کہ بار بار یوم ولادت، ماہ ولادت؟ تو بالکل صحیح ہے، ہمہ شمع کے لیے تو یہی ہے، میرے اور آپ کے لیے یہی بات ہے، لیکن جب سرکار کریم علیہ السلام کی بات آئے گی تو بات مختلف ہو جائے گی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں وہ نعمت ہوتی ہیں اللہ کی، اور جو نعمت ہوتی ہے اس کے آنے پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک نظم ہے، دنیا کا قاعدہ ہے، اور قرآن نے ہمیں سکھایا۔ قرآن نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے خوان نعمت مانگا اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہمیں خوان نعمت عطا فرما، ہمیں خوان نعمت یعنی نعمت کا دسترخوان عطا فرما، جنتی کھانا عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں آسمان سے کھانے کی نعمت عطا فرما، تاکہ جب وہ آ جائے تو اس دن کو ہم اپنے لیے عید کا دن منا لیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، نبی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی منشا اور مراد کو نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہنا کیا نہیں کہنا یہ نبی کو معلوم ہے۔
اور نبی کے ذریعے ہی ہم سیکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ تو ہم پر ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ تو آسمان سے ہمیں کھانا عطا فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ بن جائے عید ہمارے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔ قرآن کے الفاظ، قرآن کی آیت میں نے پڑھ کے سنا دی آپ کو۔ گویا آسمان سے کھانے کا نزول ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ نعمت ہے، اور نعمت جس وقت اترے گی تو یہ ہمارے لیے عید کا باعث ہو جائے گی، ہمارے لیے نہیں صرف، ہمارے اگلوں کے لیے بھی، ہمارے یعنی ہمارے بعد بھی آنے والے اس دن کو یاد کرتے رہیں گے، اس نعمت کو یاد کرتے رہیں گے کہ اللہ نے ہمارے نبی پر یہ نعمت نازل فرمائی تھی۔ پھر یہ ایک دلیل کہ نعمت کے اترنے پر اس کی یادگار منانا، اس کی خوشی منانا، اس کا ذکر کرنا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے محبوب علیہ السلام کے قلب مقدس کے اوپر۔ قرآن نازل ہوا ایک دفعہ نا، ایک ہی دفعہ نازل ہوا ہے نا، یہ ہر سال نازل ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ ہوا، لیکن ہم ہر سال لیلۃ القدر میں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، یادگار بھی مناتے ہیں۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، جس میں اللہ نے لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر اس کا نزول فرمایا۔ قرآن ایک رات یا ایک بارگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا محبوب علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں۔ اب محبوب کے وصال کو 33 سال گزر گئے، 23 سال گزر گئے۔ یہ 1443 ہے، 1443 ہے، کیا ہے یہ 1443 ہے نا، تو 1433 سال ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کو۔ اب حضور کے وصال کو 1450 سال کے قریب ہو گئے، لیکن مسلمان ہر سال رمضان میں قرآن کے حکم کے مطابق یادگار نزول قرآن مناتا ہے، یادگار نزول قرآن مناتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر، شب قدر یادگار نزول قرآن ہے، ہر سال منائی جاتی ہے، اور ہر سال اجر و ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے نعمت کے نزول والی جو ساعتیں ہوتی ہیں، گھڑیاں ہوتی ہیں، جب بھی آئیں وہ وہی یاد تازہ کر دیتی ہیں، وہی یاد جو اصل میں ہوتی ہے اس کی تازگی کو بیدار کرتی ہیں، ذکر کی طرف توجہ دلاتی ہیں، اس کا شکر ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ اور رب کریم فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو، ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو جو شاکر ہوتے ہیں، ذاکر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا چرچا برقرار رکھتا ہے، یعنی ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ ہمارا چرچا فرمائے گا۔ آج 1000 سال ہو گئے داتا صاحب کے وصال کو، انہوں نے ساری زندگی رب کا چرچا کیا، 1000 سال ہو گئے ہیں، اللہ نے اپنے اس بندے کا ذکر موقوف ہی نہیں ہونے دیا ہے۔ ہر صدی میں، ہر دور کے لوگ داتا صاحب کو یاد کرتے رہے، ہر صدی میں، ہر دور میں۔ آپ اللہ کے سچے بندے بن جائیں، اللہ آپ کی بندگی کا اظہار دنیا میں کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پتھر کی یعنی پتھر کے اندر چھپ کر بھی اگر تم نے کوئی نیکی کی ہے نا اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی شان کا اظہار دنیا پہ ظاہر کر دے گا۔ لیکن ہم تو کوئی نیکی ہی دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو اس کی ساری تاثیر ضائع ہو جاتی ہے۔ ہم چھپ کے نیکی کریں گے، اللہ دنیا پہ اس کو عیاں کر دے گا۔ اللہ جسے عیاں کرے تو عزت کے ساتھ ہوگا، برکت کے ساتھ ہوگا، رحمت کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں مبارک ہو اس مہینے کی
ہمیں قرآن سے بھی دلیل مل گئی، ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی دلیل مل گئی. حضور پیدا تو ایک ہی دفعہ ہوئے تھے، لیکن یہ جب قرآن کے اترنے پر نعمت کا شکر ادا ہر سال کیا جاتا ہے، جب خوان نعمت اترنے پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اگلے پچھلوں کے لیے اسے عید بنا دیں، تو یار ساری نعمتوں سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ ساری نعمتوں سے بڑھ کر خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہیں، اس لیے کہ ساری نعمتیں انہی کا صدقہ ہیں. یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو سب کچھ ہے نا. اگر جان ہی نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. وہ کائنات کی جان ہے، اصل ایمان ہے، اصل جان، اصل کائنات ہے. وجہ وجود کائنات کون ہے؟ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو جن کے سبب سے کائنات بنی ہے، بتاؤ ساری کائنات ان کا شکر ادا کرے، حق ادا ہو سکے گا؟ ہمیں جان ملی سرکار کے صدقے. ہم بندے اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا، مگر صدقہ ہے یہ سرکار علیہ السلام. طفیل ہیں ہم سب طفیلی ہیں، پوری کائنات طفیلی ہے، اصل جو ہے وہ سرکار کی ذات ہے. میں اور آپ ہی کیا، سارے انبیاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیلی ہیں، سب طفیلی ہیں. اور اصل کون ہے؟ حضور کی ذات. ستاروں کی روشنی طفیلی ہے، چاند کی روشنی طفیلی ہے، اصل میں عکس یہ سورج کا ہے. تو ماہتاب و آفتاب کون ہے؟ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام. اسی لیے انہیں سراجم منیرہ فرمایا گیا. وہ سراج منیر ہیں، روشن چراغ ہیں، روشن آفتاب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف چراغ بھی فرما دیتا تو بات ہو جاتی. رب نے فرمایا سراجم منیرہ. وہ ایسے، سراج کے معنی چراغ کے بھی ہوتے ہیں، سورج کے بھی ہوتے ہیں، دونوں معنی میں آتا ہے. اگر سورج کے معنی میں لو تو بھی، چراغ کے معنی میں لو تو بھی. اب سمجھ لو بات، اگر صرف چراغ فرماتا رب کریم تو بات بڑی اچھی ہے، لیکن ایک خامی کا شبہ پھر بھی رہ جاتا. وہ کیا تھا؟ چراغ کتنا ہی اچھا ہو، اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، اور کبھی نہ کبھی اس کا تیل ختم ہو جائے تو وہ بجھ بھی سکتا ہے. اور سورج کتنا ہی منور ہو، کتنا ہی چمک رہا ہو، مگر وہ ڈھل جاتا ہے، مگر وہ ڈھل جاتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے. دن کے وقت اس پہ آنکھ نہیں جم سکتی، لیکن شام میں اسے غور سے بھی دیکھ سکتے ہو، یعنی اس پر جرت کی جا سکتی ہے. سورج میں خوبیاں ہونے کے باوجود اس میں کچھ خامی نظر آ رہی ہے، چراغ میں خوبیاں ہونے کے باوجود کچھ کمی کا شبہ رہ جاتا ہے. رب کریم اگر مطلق سراج فرماتا تو کوئی بدبخت اٹھ کے کہہ سکتا تھا ہاں ان میں کچھ کمی بھی رہ سکتی ہے، معاذ اللہ، ان میں کبھی کوئی ڈھلن بھی ہو سکتی ہے، معاذ اللہ. رب کریم نے ان بدبختوں کا بھی تدارک فرما دیا، شبے کا دائرہ ہی بند کر دیا. فرمایا اگر چراغ کہو تو یہ وہ چراغ ہے جو کبھی نہیں بجھنے والا، اور جس کے دائیں بھی روشنی، بائیں بھی روشنی، اوپر بھی روشنی، اور یہ وہ چراغ ہے جس کے نیچے بھی روشنی ہی روشنی ہے. اور اگر انہیں سورج کہو تو یہ وہ سورج ہیں جو ہمیشہ، جس کا نور نصف النہار پر ہی رہتا ہے، جس پر کبھی آنکھ نہیں جم سکتی. ماہ بے داغ کے صدقے جاؤں، ماہ بے داغ کے صدقے جاؤں. چاند کو دیکھو تو دھبا نظر آتا ہے، چاند کو دیکھو دھبا نظر آتا ہے، لیکن اگر میرے مدینے کے چاند کو دیکھو، آمنہ کے چاند کو دیکھو، مکے کے چاند کو دیکھو، تو یہ وہ ہیں مہ بے داغ کے صدقے جاؤں. یہ وہ چاند ہے جس کے چہرے پہ کبھی دھبا ہو ہی نہیں سکتا. مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے. یہ سرکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو ان سے سچی محبت کرتا ہے، جو ان کا سچا عاشق ہے، سچا عاشق، سچی وفا کرنے والا،
میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم. بابا سے بلند پڑھیں درود کریں. اللہ اکبر. کیا کہا اقبال نے؟ کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہا اقبال نے کہ محمد سے محبت تو ہم تیرے ہیں، یہ نہیں کہا نا. محبت نہیں کہا، کیا کہا؟ وفا. لگتا ہے محبت و وفا میں کچھ فرق ہے، ورنہ آج کل تو اگر پہلی چیز کسی سے قربت اور تعلق کی اگر پیار کے معنی میں استعمال کی جاتی تو وہ کیا؟ محبت. مجھے آپ سے، میرے آقا مجھے آپ سے، ہم کہتے ہیں، دنیا میں بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں بھی یہی کہتے ہیں، یہ تو سب کہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا میرے وفا میں آپ کا وفادار، میرے آقا مجھے آپ سے وفا ہے، مجھے آپ سے وفا کرنی. یہ کوئی نہیں کہتا. سب کہتے ہیں مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ سے عشق ہے. یہی ہے نا، یہی کہتے ہیں نا. لیکن اقبال نے جب اس عشق کی وضاحت کی نا تو اس نے عشق کو وفا کے معنی میں استعمال کیا. اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار آئے نام، بار بار چومیں، بار بار کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ نہیں ہماری نجات کس چیز میں ہونی ہے، مگر درود تو اللہ کی بارگاہ مقبول ہی ہونا ہے نا انشاءاللہ. اس میں کبھی بخل سے کام نہ لیجئے گا، کبھی تکلف نہ کیجیے گا، کبھی کسی کا چہرہ نہیں دیکھیے گا وہ پڑھے گا تو میں پڑھوں گا. نہیں نہیں، آپ اور آپ کے آقا کی بات ہے. آپ کے دل کے تار مدینے سے جڑے ہونے چاہیے. بس آپ کی آنکھیں جھکیں، فوراً سر جھکے کہیں صدقتا و صادقا و لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے، اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم. اے اقبال، آپ نے محبت کیوں نہیں کہا؟ آپ نے عشق کیوں نہیں کہا؟ آپ نے پیار کیوں نہیں کہا؟ آپ نے وفا کیوں کہا؟ علامہ خادم حسین رضوی نے بتایا اس کا راز. انہوں نے کہا اقبال نے اس لیے نہیں کہا کہ محبت کے دعوے دار تو سارے ہیں، محبت کے دعوے دار سارے، جو ادنا سے ادنا مسلمان بھی ہوگا وہ محبت کا دعویٰ کرے گا، جو گناہگار سے گناہگار مسلمان ہوگا وہ بھی محبت کا دعویٰ کرے. ارے نیکوکار سے نیکوکار، متقی سے متقی، پیر، عالم، کچھ بھی ہو، عابد، زاہد، سب کہیں گے ہم حضور سے. لیکن وفا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ زبانی دعویٰ نہیں ہوتا. محبت تو زبان سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن وفا صرف زبان سے نہیں ہوتی. وفا کے لیے زبان کے ساتھ ساتھ اپنا سب کچھ اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑتا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا. اقبال در حقیقت رب کریم کی طرف سے جواب دے رہے ہیں. یہ جواب شکوہ ہے، جواب شکوہ کا آخری شعر ہے. یہ جواب شکوہ کا ساری بات کا خلاصہ کر کے اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم. تو نے، یہ اللہ کی طرف سے اقبال جواب دے رہے ہیں. گویا رب یہ فرما رہا ہے، قرآن کا خلاصہ، گویا اے میرے بندے اگر تو نے میرے پیارے سے وفا کی تو پھر سمجھ لے تو وفادار کر کے کامیاب ہو گیا، ساری خدائی کو میں تیرا وفادار بنا دوں گا. تو ہم تیرے ہیں. ارے ساری خدائی کیا، رب نے فرمایا جو ہمارے محبوب کا ہو جاتا ہے ہم خود اس کے ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جو اللہ کے لیے اور جو اللہ کے محبوب کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. اسی لیے میرے امام نے کہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب کے ہو جائیے، محبت کا دعویٰ بھی کیجئے مگر وفا بھی کیجئے. اقبال نے
قرآن کا خلاصہ بتا دیا. اگر تم ہمارے محبوب سے وفا کرو گے، اور میں یہ بات محسوس کرتا ہوں، محبت کے دعوے دار ہم سب ہیں، لیکن وفاداری کا دعویٰ کرنے میں آسانی نہیں ہوگی ہمیں. محبت کا دعویٰ کرنے میں ہم سب ہاتھ اٹھا دیں گے، لیکن وفاداری کا دعویٰ کرنے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا پڑے گا. واقعی کیا میں نے وفا کے تقاضے پورے کیے؟ کیا میں نے وفا کے تقاضے پورے کیے؟ کیا میں نے اپنے زندگی میں کبھی اس شخص کے ساتھ تعلق رکھا جس نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا؟ اگر وہ پڑوس میں آ گیا تو میں نے پڑوسی کا خیال کیا اس کا. میں نے اگر اپنا گھر کرائے پر دینا ہے تو میں نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ میں کس کو دے رہا ہوں، کس سے مال کماؤں گا. میں نے مال دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ کون آ رہا ہے. ہندو کو دے دیتا، وہ بھی نہیں دینا چاہیے تھا. پہلے تو مسلمان کا انتخاب کرنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ کمائی سے تعلق تھا نا، تو میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ کون آ رہا ہے، وہ رافضی آ رہا ہے کہ خارجی آ رہا ہے کہ وہابی آ رہا ہے کہ کون آ رہا ہے. ہمیں اس سے پرواہ ہی نہیں. ہمیں تو مال سے مطلب. ہم نے تو معیار ہی نہیں رکھا نا کہ تعلق کس سے رکھنا. بیٹی کا رشتہ دینا ہوا، ہم نے دیکھا بندہ بڑا اسمارٹ سا، پینٹ بڑی اچھی پہنتا ہے، ٹی شرٹ میں بڑا اچھا لگتا ہے، کلین شیپ میں تو بالکل ہیرو لگ رہا ہے. اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پورا انگریز لگ رہا ہے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے مسلمانوں کو، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. آج طالبان سے کوئی پوچھے کہ حسین کون ہے تو وہ بتائیں گے حسین کون ہوتا ہے. ان سے پوچھو، یہ تو ہم ان سے مرعوب ہیں، گوروں سے ہم مرعوب ہیں، انگریزوں سے ہم مرعوب ہیں، ہم ذہنی غلام ہیں. ہماری ذہنی پستی ہے کہ ہم کلین شیپ پینٹ کو ٹائی والے کو اپنا ہیرو قرار دیتے ہیں. نہیں، ہمارا ہیرو یہ نہیں ہے. ہمارا ہیرو وہ عام مسلمان ہے جس کے سر پہ عمامہ سجا ہو، جس کے چہرے پہ داڑھی. جتنا سنت مصطفیٰ سے وہ زیادہ آراستہ ہوگا، ہمارے دل میں اس سے محبت و عقیدت کا پیمانہ بڑھتا چلا جائے گا. آج جتنا سنت مصطفیٰ چھوڑتے جائیں گے اتنا ماں کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنتا چلا جائے گا، اتنا قربت اس کو ملتی جائے گی، ماں باپ کی اہمیت بڑھتی جائے گی ماں باپ کی نظروں میں. یہ معیار ہمارا. جب جس معاشرے کا معیار یہ ہوگا، وہ سرکار سے وفا کرے گا؟ وہ حضور سے وفا کریں گے؟ وفا کا تقاضا تو ہے. اگر محبوب تمہیں پیارا ہے اور اس سے وفا کرنا چاہتے ہو تو اپنے کو بھی اور اپنے گھرانے کو بھی اس کی خواہشات کے مطابق بناؤ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث سناتا ہوں، سب کو انشاءاللہ یاد ہوگی. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد، حتیٰ کہ دنیا کے ہر شخص سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. یہ حدیث یاد ہے سب کو؟ یہ دوسری حدیث سنی ہے، بالکل یہی حدیث، اسی مضمون کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ، اسی صحت کے ساتھ. بخاری شریف غالباً متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں موجود. سرکار علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ، جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر لے جو میں لے کر آیا ہوں. اب بتاؤ، اس حدیث کا تو چرچا خوب کر لیا، اس حدیث پر عمل کس نے کیا؟ نتیجہ تو دونوں کا یہ ہے، تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. نتیجہ تو یہ ہے، دونوں کے معنی میں نتیجہ یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اب دونوں کو جمع کر لو. نتیجہ چونکہ دونوں کا ایک ہے نا، ایک ہی ہے، دونوں کو جمع کر لو. معنی یہ ہوئے، تم میں سے کوئی صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے پیارا نہ ہوں اور اس کا عمل اس کے مطابق نہ ہو جو میں لے کر آیا ہوں. دو باتیں ہوں گی، یہ دونوں جمع ہوں گی تو نتیجہ نکلے گا کہ وہ صاحب ایمان ہوگا. اگر اس میں سے ایک بھی کم ہو گیا تو ایمان کے معاملے میں کمی رہ جائے گی. ایمان مکمل نہیں کہلائے گا، کامل نہیں کہلائے گا. یہ بات یاد رکھنا. قرآن میں جب بھی کہیں نیک بندوں کا تذکرہ ہوا، دو صفتیں بیان ہوئی ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جب بھی
اللہ نے اپنے بندوں کا تذکرہ کیا، دو صفتیں بیان کی، وہ صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں، صاحب عمل بھی ہوتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں فرمایا صرف ایمان کا دعویٰ کرنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھ لینے والے، صرف کلمہ پڑھ لینے والے میرے چہیتے، نہیں، ہمیشہ تذکرہ ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ الذین آمنوا وکانوا، آمنوا اور یتقون، یہ دونوں باتیں جمع ہوں گی تو اللہ کے ولی کا مقام حاصل ہوگا، تب ولایت، تب اصل مومن ہوگا، تب مومن کامل کہلائے گا، تب صحیح مسلمان کہلائے گا۔ حضور کی میلاد کا مہینہ آ گیا، مبارکباد ہم نے پیش کر دی، اس کی دلیل بھی بیان کر دی اور حضور سے محبت کا پیمانہ بھی بیان کر دیا۔ اب آپ اور ہم فیصلہ کریں، ہمیں صرف محبت کا دعویٰ کرنا ہے یا وفا بھی کرنی ہے؟ بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صرف محبت کے نعرے لگانے چاہیے یا وفا کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے؟ سب کو، مجھے بھی، آپ کو بھی۔ وفا کا تقاضا کیا ہے؟ وفا کا تقاضا کیا ہے؟ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی دین آواز دے ہمیں اس کی آواز پر کیا کہنا چاہیے؟ اس مسجد فیضیہ والوں کو تو تردد ہی نہیں ہونا چاہیے، اتنا رٹ گیا زبان پر، کیا کہنا چاہیے بھائی؟ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو آواز دی، صحابہ جواب دیتے لبیک یا رسول اللہ، کیا کہتے؟ بس ہم نے اسی لیے چڑھایا ہے، زبان پر اپنے اسی نیت سے لیا ہے کہ جب دین ہمیں آواز دے گا ہمارے منہ سے کیا نکلے گا؟ آقا ہم حاضر، آپ کا حکم ہمیں ملے، ہم تشدد کے قائل نہیں، ہم کسی مسلمان کیا بلکہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ناجائز زیادتی کے قائل، ناجائز کے قائل، تشدد کے قائل۔ ہمارے نزدیک ہر شخص جو ہماری امان میں اس ملک میں ہے اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہر شخص پر لازم ہے، مجھ پر بھی لازم، چاہے میرا پڑوسی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے اگر ان کے کسی کے ملک میں ہندوؤں کے مندر پر، مسلمانوں کی مسجد پر حملہ ہو، ہم اپنے ملک میں ہندوؤں کے مندر کو جلانے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا اصول ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ ہم جاہل نہیں ہیں، ہم سرکار کے غلام ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے تو ہر چیز پر بڑی احتیاط کا حکم فرمایا۔ میرے آقا کی شان، آپ کی شان تو یہ کہ جب آپ فرماتے ہیں کوئی تم کسی ملک پہ فتح کر کے جب داخل ہونا نا کسی شہر کے اندر، تو کسی بھی بوڑھے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی عورت کو تکلیف نہ دینا، کسی بچے کو نہیں مارنا، کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا، جو دروازہ بند کر لے اس کا دروازہ کبھی نہ کھلوانا، جو لڑنے سے انکار کر کے ہتھیار پھینک دے اسے امان دے دینا، حتیٰ کہ اگر تمہارے راستے میں جانور اور درخت آ جائیں تو انہیں بھی تکلیف نہ پہنچانا۔ فتح مکہ کے دن سرکار علیہ السلام کا لشکر 10,000 صحابہ کا لشکر جب مکہ شریف میں داخل ہو رہا تھا تو ایک راستے میں کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، وہ بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ سرکار علیہ السلام نے جب ملاحظہ فرمایا، چند صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس کے گرد کھڑے ہو جاؤ، اس کے گرد کھڑے ہو جاؤ، تاکہ جو لشکر گزر رہا ہے کہیں بے دھیانی میں وہ اس جانور کو نقصان نہ پہنچاتے۔ یار جن کی سنت و سیرت کا یہ عالم، لیکن یہ یاد رکھنا کبھی صرف یہی بیان کر کے نہ بتانا بھائی یہی ہے اسلام، نہیں، یہ بھی بتاؤ کہ وہ جو سب آئے تھے وہ لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن چونکہ آگے سے سب نے سرنڈر کر دیا تو یہ ان کی شان ہے کہ وہ پھر تلوار بلا وجہ نیام سے باہر نہیں نکالتے، وہ امان دیتے ہیں تو کتیا اور اس کے بچوں کو بھی امان دیتے ہیں۔
اور جب وہ دشمن سے لڑنے پر آتے ہیں تو وہ انسانوں کا گلا بھی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ وہ دشمن بن کر آ جائے، وہ تلوار باہر نکال کر آ جائے۔ اگر وہ تلوار باہر نہ نکالے گا، چاہے دشمن ہی صحیح، مسلمان اس کو بلا وجہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بتاؤ اس سے زیادہ حسین اصول کسی دین کے ہیں، کسی قوم کے ہیں؟ نہیں، ہمارے دین کے الحمدللہ، کیونکہ ہمارے آقا رحمت للعالمین، ان کے منہ سے ہمیشہ پھول برستے ہیں، لیکن اگر وہ تلوار بھی اٹھاتے ہیں تو محض اس لیے کہ اس وقت جو مرض سامنے ہوتا ہے وہ دوائیوں سے، پھولوں سے دور نہیں ہوتا، بلکہ اس کا آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کی جراحت ضروری ہوتی ہے۔ جن کے پیروں میں اکثر شوگر کی وجہ سے مرض ہو جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، بتاؤ پیر کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ کاٹنے والے کو ڈاکٹر کہتے ہو کہ نہیں، مسیحا کہتے ہو کہ نہیں؟ حالانکہ وہ تمہارا جسم کاٹ رہا ہے، آری سے کاٹ رہا ہے، بلیڈ سے کاٹ رہا ہے، مگر تم خود خوشی سے اپنے دستخط سے اجازت دیتے ہو جناب کاٹ دو جہاں تک کاٹنا ہے، باقی جسم تو بچ جائے گا۔ اور کاٹنے والا کاٹنے کے بعد بھی آپ سے داد کا مستحق ہوتا ہے، آپ سے داد لیتا ہے، بلکہ صرف داد نہیں لیتا، آپ کٹوا کے مال بھی دیتے ہیں اس کو، برا بھی نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں مرض اب اس نوعیت پر ہے کہ دوا سے دور، شربت سے دور، انجیکشن سے دور، اس کے لیے کاٹنا ہی پڑے گا۔ تو رحمت للعالمین ہمیشہ پھول برساتے رہے، قاتلوں کو معاف بھی کرتے رہے، لیکن جہاں ضروری ہوئی کیفیت دیکھ کر جو مرض جس نوعیت کا رہا، سرکار علیہ السلام نے اس کا جواب اسی انداز میں دیا ہے۔ سرکار رحمت للعالمین نے تلوار چاہے آپ کے ہاتھ میں ہو، چاہے پھول آپ کے ہاتھ میں، حضور رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہینہ جو گزر گیا، اسی محبوب کے لائے ہوئے دین کو آگے بڑھانے میں جن لوگوں نے اس متحدہ ہندوستان، جو پہلے متحدہ ہندوستان تھا، اس سرزمین پہ جنہوں نے آ کر کفر کی، شرک کی غلاظتوں کو دور کر کے لوگوں کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا، وہ حضور کی آل کا گھرانہ، سب سے پہلے ابتدا حضور کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ سے ہوئی۔ ہم حیران ہیں، میں استنبول میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر حاضر ہوا، حیران رہ جاتے ہیں، کہاں مدینہ، کہاں استنبول، اور آپ کی عمر مبارک 100 برس کے قریب، جس وقت آپ وصال فرماتے ہیں 100 برس کے قریب عمر تھی آپ کی، اور آپ بیمار تھے، مگر اس اچھا آپ بدری صحابی، احد میں بھی شریک، سرکار علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کتنی جنگیں لڑی گئیں معلوم ہے آپ کو؟ سرکار کی حیات مبارکہ میں 74 جنگیں لڑی گئیں۔ کتنی؟ 27 جنگیں وہ تھیں جن میں سرکار علیہ السلام خود بنفس نفیس جلوہ گر ہوئے، اور 47 جنگیں ایسی تھیں جن میں حضور علیہ السلام نے کسی کو لشکر کا امیر بنا کر جہاد کے لیے بھیجا، مگر ہوئی سرکار کے سامنے، سرکار علیہ السلام کی موجودگی میں۔ کتنی جنگیں؟ 74 جنگیں لڑی گئی۔ سرکار کی 9 سالہ جہادی زندگی میں 74 جنگیں لڑی گئیں، اتنی جنگیں، اور سب میں تقریباً سیدنا ابو ایوب انصاری شریک، بیعت رضوان میں شریک، سب سے بڑھ کر مدینہ پاک میں جس کے گھر کے آگے سرکار کی اونٹنی اللہ کے حکم سے رکی، وہ گھر کس کا؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے اعزازات کے باوجود ایک حدیث شریف آپ نے سنی ہوئی تھی کہ جو لشکر سب سے پہلے مدینۃ القیصر پر حملہ کرے گا، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، قیصر کے شہر پر، یعنی رومیوں کا جو بادشاہ ہے قیصر،
نام اس کا ہراقل تھا، لقب اس کا قیصر تھا۔ فرمایا جو مدینۃ القیصر پر پہلا لشکر یا جو لشکر حملہ آور ہوگا، جو اسے فتح کرے گا، جتنے لشکری ہوں گے اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لشکر ترتیب دیا گیا مدینۃ القیصر پہ حملہ کرنے کے لیے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری نے جیسے ہی سنا، 100 برس کے قریب عمر، اتنے گولڈ میڈل، اتنے اعزازات لگے ہوئے ہیں، بدری، احدی، خندقی، فتح مکہ، بیت رضوان، حنین، یرموک، یمامہ، ثقیف، حوازن، اللہ اللہ، کتنے مقام، کتنے اعزازات، کتنے میڈل۔ اس کے باوجود حالانکہ جنتی، سرکار علیہ السلام کی بشارت، سب کچھ، پھر بھی کہتے ہیں میں حضور کی اس بشارت کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ 100 برس کی عمر۔ آج ہم جہاد سے مفر، آج ہم جہاد سے بھاگنے والے، آج ہم حضور کی سیرت کا میٹھا میٹھا پہلو بتاتے ہیں اس لیے کہ ہم سختی والے پہلو سے بچ جائیں، ہم پر آزمائش نہ آ جائے، ہم پر جہاد کی بات نہ آ جائے۔ ہماری کتابوں سے آج حکمران نصاب سے جہاد کی آیات کو نکال رہے ہیں۔ یہ کس کا منصوبہ تھا معلوم ہے آپ کو؟ یہ منصوبہ انگریز کا منصوبہ ہے۔ اس نے جب یہاں پر قبضہ کیا، اپنا پٹھو پیدا کیا، حرام کی اولاد، غلام قادیانی، مرزا غلام قادیانی کھڑا کیا اس کو، کیونکہ حلال کا جو ہوگا وہ میرے محبوب کا کبھی بھی گستاخ نہیں ہوگا۔ جو سرکار کا نافرمان ہونا اور بات ہے، گستاخ ہونا اور بات۔ نافرمانی تو ہم سب کر رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کچھ کر کچھ رہے، نافرمانی تو کہیں نہ کہیں ہم میں موجود ہے، لیکن ہم نافرمانی دانستہ یہ سوچ کر نہیں کرتے ہم سرکار کی نافرمانی کریں گے، استغفر اللہ، یہ تو کفر ہو جائے گا، گناہ گار ہیں، شیطان کے اس میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ خیال رہتا ہے یہ نافرمانی ہے، سب یہ مانتے ہیں کیا ہے یہ نافرمانی، یہ ایمان کی علامت ہے، اور جو نافرمانی کو حق سمجھے سمجھ لو ایمان گیا، کہ کفر ہو گیا۔ جو سرکار کا گستاخ ہے اس کی معافی نہیں ہے، اور سرکار کا گستاخ قرآن کی نص سے سورہ نون والقلم، رب نے فرمایا محبوب جو تمہیں گالی دے نا، معاذ اللہ، جو تمہیں گالی دے، جو تمہیں گستاخی کرے، ہم قرآن میں رب ہو کر اعلان کرتے ہیں وہ حلالی نہیں ہے۔ حضور کا گستاخ الحمدللہ وہ بدبخت جس نے حضور کی شان میں خاکے بنائے تھے، وہ گستاخ، وہ بدبخت، میرے قائد محترم امیر المجاہدین امام عاشقاں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ بد دعا فرمائی تھی، یا اللہ اسے جلا کر راکھ کر دے، اسے جلا کر راکھ کر دے۔ واللہ العظیم اس ولی کی دعا اللہ نے پوری فرما دی، اسی ہفتے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اسی ہفتے ایک ایکسیڈنٹ میں کار میں تھا، ٹرک سے ٹکرا، میں غلط تو نہیں بتا رہا آپ کو، جذبات میں تو نہیں بتا رہا، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ چاہے بات دشمن کی کیوں نہ ہو میں غلط انفارمیشن آپ کو دوں۔ سب نے پڑھا، سب نے سنا، الحمدللہ۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ میرے قائد کے الفاظ رب کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں۔ وہ جل کر راکھ ہو گیا، اور وہ حلالی تو تھا نہیں، کوئی حلالی میرے آقا کی گستاخی، بھئی سارے کافر حرام کے نہیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں جو گستاخ ہوگا چاہے وہ کلمہ ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، جو گستاخ ہوگا وہ حلال کا نہیں ہوگا۔ مرزا قادیانی کو انگریز نے کھڑا کیا، آپ سمجھتے ہیں اس نے صرف اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، حضور کی گستاخی کی، ختم نبوت کا انکار کیا، یہ تو کیا، لیکن آپ کو پتا ہے اس کا ایک اور مشن تھا۔ ایک مشن تو یہ تھا کہ معاذ اللہ حضور سے لوگوں کو ہٹایا جائے، حضور سے محبت کم کی جائے۔ پتہ ہے دوسرا مشن کیا تھا اس کا دوسرا مشن یہ تھا کہ مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد کو نکالا جائے، مسلمانوں کے اندر سے
جذبہ جہاد نکالا جائے، وہ خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں نے اپنی نبوت کے حوالے سے اتنی کتابیں نہیں لکھی جتنی میں نے جہاد کے خلاف لکھی ہیں۔ کتنی لکھی ہیں؟ اب سنو، کہتا ہے میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ 50 الماریاں بھر جائیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں۔ تو انگریزوں کا 2 مقصد ہے اس دنیا میں، کافروں کے 2 مقاصد ہیں، ایک مومنوں کے دلوں سے سرکار کی عزت کو نکالا جائے، سرکار کی محبت گھٹائی جائے، سرکار کا عشق کم کیا جائے، اور دوسرا ان کے دل سے غیرت ایمانی کے جو تقاضے ہیں نا، جہاد، اس کو دل سے نکال دیا جائے۔ تو جس پیر کی تعلیمات میں، جس تنظیم کی تعلیمات میں، جس تحریک کی تعلیمات میں، جس قوم کی تعلیمات میں آپ کو یہ 2 چیزیں نظر آئیں ذرا سی بھی، اشارتاً یا کنایتاً یا صراحتاً یا وضاحتاً، سمجھ لینا یہ تمہارا ایمان چرانے کے لیے آئے ہیں، یہ تمہارا۔ اور جس قوم کی تعلیمات میں، جس قائد کی تعلیمات میں، جس تحریک کی تعلیمات میں، جس تنظیم کی تعلیمات، جس پیر کی صحبت سے، جس عالم کے سامنے بیٹھنے سے تمہارے دل میں محبت رسول میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، اور اس محبت کے تقاضوں میں وفا کا جذبہ پیدا ہو جائے، یعنی جان دینے کی باری، مجاہد بننے کا جذبہ پیدا ہو جائے، سمجھ لینا وہی صراط مستقیم ہے۔ یہ میں نے خطبے میں تلاوت کیا، اہدنا الصراط اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ چلا، تاجدار ختم نبوت۔ یہ سرکار کی میلاد کا مہینہ، آؤ اللہ کے گھر کو گواہ بنائیں، تاجدار ختم نبوت زندہ زندہ۔ آقا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جو آپ نے فرمایا بالکل وہی کریں گے، من سب نبی گستاخ نبی کی ایک سزا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا آپ کی میلاد کا مہینہ آیا ہے، اب عشق کے تقاضے یہ ہیں کہ اپنا عاشق ہونا ظاہر کریں گے، چھپا کے محبت، اپنا گھر بھی سجائیں گے حلال کی روزی سے، کنڈا لگا کے نہیں، حرام کام کر کے میلاد مناؤ گے تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، حلال کے چند پیسوں سے چنے بھی بانٹ دو گے نا فاتحہ کر کے، محبوب کے دربار میں مقبول ہو جائیں گے۔ ہم اپنا گھر بھی سجائیں گے انشاءاللہ، جتنی توفیق ہے، چاہے ایک لائٹ ہی کیوں نہ جلا لیں، کریں گے انشاءاللہ۔ ہم محبتیں بانٹیں گے انشاءاللہ، پڑوس سے لڑائی ہوگی تو جا کے گلے مل لیں گے انشاءاللہ تعالی، حضور کی محبت کو عام کریں گے۔ ہم اگر نماز نہیں پڑھتے، آج سے نیت کرتے ہیں حضور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، ہم بھی انشاءاللہ نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ ہم اگر گالی دیتے تھے آج سے پہلے، آج میلاد شریف کے مہینے میں نیت کرتے ہیں اب منہ سے گالی نہیں نکالیں گے انشاءاللہ۔ ہم مسلمان کی عزت کا پاس رکھیں گے، ہم اپنے محلے کو مثالی بنائیں گے، ہم لڑائی جھگڑے کو ختم کریں گے، ہم اپنے گھر پہ بھی جھنڈا لگائیں گے، دل پہ بھی جھنڈا لگائیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ رسمی طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ دل سے کہہ رہا، کریں گے نا انشاءاللہ، اپنا عشق ظاہر کریں گے کہ نہیں؟ تاکہ بنو نجار کی بچیاں کیا گا رہی تھیں جب سرکار مدینے آ رہے تو پورا مدینہ استقبال کے لیے آیا تھا نا، سب گھروں میں تو نہیں بیٹھے رہ گئے تھے، سب نے یہ تو نہیں سوچا تھا نا حضور آ جائیں گے مسجد میں کہیں ملاقات ہو جائے گی، یہ تو نہیں سوچا تھا، کیا کیا تھا؟ سب گھروں سے نکل کر حضور کا استقبال کرنے کھڑے تھے، اور بنو نجار کی بچیاں دف بجا بجا کے گا رہی تھیں، ہم بچیاں نجار کی، ہم بچیاں نجار کی، طلع البدر علینا، ہم پر وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس کی چمک ہمیشہ دوبالا ہی رہتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب بچیوں سے سنا نا، ان کے قریب گئے، فرمایا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کہا حضور ہم آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ کہا جان لو کہ میں اللہ کا رسول بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ محبوب کو اظہار محبت پسند ہے، محبوب کو اظہار محبت، آپ ماشاءاللہ سب سرکار کے عاشق ہونے کے دعوے دار بیٹھیں، اللہ ہمیں اس عشق کے اظہار کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھر بھی سجیں گے حلال روزی سے، جائز طریقے سے، ہماری کردار گفتار ہر چیز میں ربیع الاول میں
انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. ہم اپنے غصے کو بھی کم کریں گے, ہم اپنے غلط معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ.